اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اکثر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهُ الْأَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بلند ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ کا ذکر سب سے بھاری ہے، اللہ کا ذکر زمین و آسمان پہ حاوی ہے، لیکن اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ اور اگر ہم دیکھیں اسلام کے 5 رکان ہیں، پہلا رکن کیا ہے؟ تو فرمایا گیا ذکر۔ سلطان اللہ شکین حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے ذکر کے بغیر تو تمہاری نماز بھی نہیں ہوتی، کیونکہ نماز میں بھی جب تکبیر پڑھتے ہیں اللہ اکبر، وہ ذکر الہی ہے، اور جب تک ذکر نہ کرو تو آپ رکوع اور سجود بھی نہیں کرتے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کے دن کس کا مقام سب سے بلند ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والے کا مقام بلند ہوگا۔ یا رسول اللہ جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ؟ تو آپ نے فرمایا اس حدیث میں کہ اگر تو جہاد کرے اور کفار کو واصل جہنم کر دے، خون میں لت پت ہو جائے، پر یاد رکھ اللہ کا ذکر کرنے والے کا مقام بلند ہوگا۔ یعنی اتنی درجات بتائے گئے، اور میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کے اوپر، اتنا بلند کہ اللہ کا ذکر ہے، رب کا نام ہے، اور اس کی مخالفت کیسی؟ اور اس ذکر میں عشق پوشیدہ ہے اگر اس رمز کو سمجھیں تو۔ یہ کتاب ہے مکاشفۃ القلوب، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 351 ہے، ذکر خدا سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں اس دنیا میں، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اور مزے کی بات، بہت بہترین کتاب لکھی ہوئی ہے، اور ہر کتاب ہر بات کے نیچے انہوں نے ریفرنس دیے ہوئے ہیں، ہر بات کے نیچے ریفرنس دیے ہوئے ہیں کہ ان احادیث کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ اب فرمایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، انسان کے لیے ذکر خدا سے بڑھ کر کوئی عمل ایسا نہیں جو عذاب الہی سے جلد نجات دلانے والا ہو۔ یعنی اللہ کا عذاب فوراً ختم۔ ہمارا مرشد پاک نے فرمایا کہ کوئی گارنٹی نہیں دیتا، کوئی شورٹی نہیں دیتا بخشش کی، کہ اللہ کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے بچنے کی کوئی شورٹی دے دے۔ ہمارے مرشد پاک نے فرمایا شورٹی ہے نا، آئیں ہم آپ کو ذکر دیتے ہیں۔ اگر دل کی دھڑکن نے اللہ اللہ شروع کر دی تو سمجھ جائیں اللہ آپ کو چاہتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ اور ہمارا مرشد پاک نے فرمایا جو ذاکر قلبی ہے، جس کی دل کی دھڑکن اللہ اللہ کرتی ہے، جس کا دل اللہ اللہ کرتا ہے، وہ جہنم میں نہیں جا سکتا، یہ نہیں جا سکتا۔ اور یہی بات آقا نے فرمائی کہ اللہ کا ذکر جتنی جلدی نجات دیتا ہے، ایسی اور کوئی چیز بھی نجات نہیں دیتی۔ عرض کی گئی کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی نہیں، اس سے بھی بڑھ کر ہے یہ۔ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی تلوار سے جہاد کرے وہ ٹوٹ جائے۔ یعنی اتنا جہاد کرے، جا کے اتنا جہاد کرے، خون میں لت پت ہو جائے، اس کی تلوار بھی ٹوٹ جائے، اس سے بھی بڑھ کر اس کا مقام ہے جو اللہ کے ذکر کو بلند کرتا ہے، جو رب کے نام کو بلند کرتا ہے۔ فرمان نبوی ہے، جو شخص جنت کے باغوں سے سیر ہونا چاہتا ہے وہ اللہ کو بہت یاد کرے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ پھر فرمایا، اور حدیث مبارکہ ہے، فرمان نبوی ہے کہ ذکر خدا میں صبح و شام بسر کر تو اس حالت میں دن اور رات مکمل کرے، تجھ پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا۔ صبح سے شام تک ایک دن ایک رات ذکر الہی کرو، ذکر قلب کرو دل کی دھڑکنوں کے ساتھ، تو کیا ہے، ایک دن ایک رات کے اندر گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کہ گناہ ہوئے ہی نہیں ہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ صبح و شام ذکر الہی
جہاد فی سبیل اللہ میں تلواریں توڑنے اور بے دریغ راہ خدا میں مال لٹانے سے بھی بہتر ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، مال خرچ کر دو اور بے دریغ خرچ کرو، ساتھ میں جہاد بھی کرو، اس سے بھی بہتر ہے کہ اللہ کا ذکر بلند کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ وہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ جب وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی وسعت کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ جب وہ میری طرف چل پڑتا ہے تو میری رحمت بڑھ کر اس کو سایہ عافیت میں لے لیتی ہے۔ ایک اور ہے، فرمان نبوی ہے، حدیث مبارکہ ہے، 7 شخص ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سایہ رحمت میں اس دن جگہ دے دے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو تنہائی میں بیٹھ کر ذکر الہی کرتا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کے کس طرح ذکر الہی کرتا ہے؟ رب کا تعلق جو ہے وہ آپ کے دل سے ہے۔ رب کا تعلق، ہر چیز اللہ نے بنائی، آنکھ بنائی دیکھنے کے لیے، ہاتھ بنائے کام کرنے کے لیے، پاؤں بنائے چلنے کے لیے، لیکن دل بنایا اپنے ذکر کے لیے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے بھی، تنہائی میں بیٹھیں، دل کی دھڑکن کو محسوس کریں اور تصور کریں کہ دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، اور ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسری ٹک کے ساتھ ہو ملائیں، اللہ اللہ اللہ۔ جب دل کی دھڑکن میں ایسے کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک دن آئے گا جس طرح آپ زبان سے اللہ پڑھتے ہیں، آپ کے دل سے بھی ایسی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، پھر آپ بھی اس کیٹیگری میں شامل ہو جائیں گے جس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی تفصیل اس کتاب میں تحریر فرمائی ہے۔ اس نعمت کو، اللہ کے ذکر کی نعمت کو پانے کے لیے قلب کا انتخاب کر لیں، دل کا انتخاب کر لیں۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے سوتے لیٹتے، دل کی دھڑکنوں کو محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں، اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔